مرغی کا گوشت حرام ہے؟ ایک حیران کن حقیقت جو ہر مسلمان کو معلوم ہونی چاہیے۔ کبھی اپنے سوشل میڈیا پر ایسی کوئی پوسٹ یا ویڈیو دیکھی ہے جس میں کہا گیا ہو کہ مرغی کا گوشت کھانا حرام ہے؟ شاید اپنے بھی ایسی بات سن کر ایک لمحے کے لیے سوچا ہو کہ آخر مرغی کا گوشت حرام کیوں ہوگا؟ کیا واقعی رسول اللہ نے مرغی کا گوشت کھانے سے منع فرمایا تھا؟ اور اگر یہ بات درست ہے تو پھر صدیوں سے مسلمان مرغی کا گوشت کیوں کھاتے چلے آ رہے ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی سوال کا جواب قرآن و سنت کی روشنی میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک بات ضرور یاد رکھیں۔ دین کے معاملے میں ہر سنی سنائی بات کو فوراً حدیث یا فرمان رسول سمجھ لینا درست نہیں، کیونکہ رسول اللہ کی طرف کوئی ایسی بات منسوب کرنا جو اپنے نافرمائی ہو، انتہائی سنگین معاملہ ہے۔ اس لیے آئیے جذبات کے بجائے قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں حقیقت جانتے ہیں۔ سب سے پہلے سوال یہ ہے کہ کیا مرغی کا گوشت بذات خود حرام ہے؟ اس کا جواب ہے نہیں، مرغی کا گوشت بذات خود حرام نہیں ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم کو مرغی کھاتے ہوئے دیکھا۔ یہ روایت واضح کرتی ہے کہ مرغی کا گوشت بذات خود حرام نہیں۔ تو پھر حرام اور حلال کا معاملہ کہاں آتا ہے؟ اصل بات مرغی کے گوشت کی نہیں بلکہ اس بات کی ہے کہ اسے کس طریقے سے حاصل کیا گیا اور کس حالت میں جانور مرا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بعض چیزوں کو واضح طور پر حرام قرار دیا ہے۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 میں مردار، خون، سور کا گوشت اور وہ جانور جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام پکارا گیا ہو سمیت بعض دوسری صورتوں کو حرام بیان کیا گیا ہے۔ یعنی اگر ایک مرغی کو شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہے اور وہ حلال طریقے سے حاصل ہوئی ہے تو اس کا گوشت کھانا جائز ہے۔ لیکن اگر کوئی جانور ذبح کیے بغیر خود مر گیا یا کسی ایسے طریقے سے مرا جو شرعی ذبح کے مطابق نہیں تو پھر اس کا حکم مختلف ہوگا۔ یہاں ایک بہت اہم فرق سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں مرغی گندگی کھاتی ہے اس لیے مرغی حرام ہے۔ یہ بات درست نہیں کہ صرف اس وجہ سے مرغی حرام ہو جائے کہ اس نے کبھی کوئی گندی چیز کھا لی۔ صحیح بخاری کی روایت میں ایک شخص نے مرغی کھانے سے اس لیے انکار کیا کہ اس نے مرغی کو گندی چیز کھاتے دیکھا تھا، تو حضرت ابو موسیٰ نے انہیں بتایا کہ انہوں نے خود رسول اللہ کو مرغی کھاتے دیکھا۔ یہ واقعہ ہمیں ایک بہت خوبصورت سبق دیتا ہے۔ کسی چیز کے بارے میں اپنی طبیعت، پسند یا ناپسند کو دین کا حکم نہیں بنا دینا چاہیے۔ کسی انسان کو کسی کھانے سے کراہت ہو سکتی ہے، کسی کو کوئی چیز پسند نہیں ہو سکتی، لیکن کسی چیز کا پسند نہ ہونا اور اس کا حرام ہونا دونوں الگ الگ باتیں ہیں۔ حرام وہی ہے جسے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے شرعی دلیل کے ساتھ حرام قرار دیا ہو، اور یہی وجہ ہے کہ مسلمان کو چاہیے کہ جب بھی دین کے بارے میں کوئی حیران کن بات سنے تو فوراً آگے پھیلانے کے بجائے پہلے تحقیق کرے۔ آج سوشل میڈیا کے دور میں ایک تصویر چند منٹوں میں ہزاروں لوگوں تک پہنچ جاتی ہے۔ ایک شخص کوئی جملہ لکھتا ہے، رسول اللہ نے فرمایا، اور نیچے کوئی ایسی بات لکھ دیتا ہے جس کا کوئی معتبر حوالہ موجود نہیں ہوتا۔ پھر لوگ اسے ثواب کی نیت سے آگے شیئر کرتے رہتے ہیں۔ یہاں ہمیں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ نبی کریم کی طرف غلط بات منسوب کرنا معمولی معاملہ نہیں۔ اس لیے اگر کسی پوسٹ پر حدیث لکھی ہو تو صرف یہ دیکھ کر یقین نہ کریں کہ اس پر عربی عبارت ہے، حدیث نمبر لکھا ہے، یا کسی بزرگ کا نام لکھا ہے، بلکہ دیکھیں کہ اس حدیث کا معتبر حوالہ کیا ہے، کون سی کتاب میں موجود ہے، اس کی سند اور صحت کے بارے میں اہل علم نے کیا کہا ہے۔ یہ احتیاط ہمارے ایمان کی حفاظت بھی ہے اور ہماری زبان کی بھی۔ اب واپس آتے ہیں مرغی کے گوشت کی طرف۔
اگر مرغی حلال طریقے سے ذبح کی گئی ہو تو اس کا گوشت کھانا جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حلال پاکیزہ چیزیں کھانے کی اجازت دی ہے، اس لیے ہمیں ایسی باتوں سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں جن کی بنیاد صرف سوشل میڈیا کی پوسٹ ہو۔ ہمیں اپنے دین کو قرآن اور صحیح سمجھ سے سمجھنا چاہیے۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ حلال گوشت حاصل کرتے وقت ذبح کے شرعی طریقے کا خیال رکھنا ضروری ہے، یعنی صرف یہ کافی نہیں کہ گوشت مرغی کا ہے، بلکہ یہ بھی دیکھا جائے کہ اسے حلال طریقے سے ذبح کیا گیا ہے یا نہیں۔ اسی طرح اگر کسی جگہ گوشت کے حلال ہونے کے بارے میں شک ہو تو معتبر اور قابل اعتماد ذریعے سے معلومات حاصل کرنی چاہیے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اس پوری بات کا مقصد مرغی کھانے کی ترغیب دینا نہیں بلکہ دین کے معاملے میں تحقیق کی اہمیت سمجھانا ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ جذباتی عنوان دیکھ کر فوراً ویڈیو کھولتے ہیں، یہ چیز حرام ہے، یہ کام کرنے سے ایمان ختم۔ رسول اللہ نے فرمایا، ایسے الفاظ انسان کی توجہ فوراً اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں، لیکن ایک مسلمان کے لیے اصل سوال یہ ہونا چاہیے، کیا اس دعوے کی صحیح دلیل بھی موجود ہے؟ اگر دلیل موجود ہے تو اسے قبول کرے، اگر معتبر دلیل نہیں تو احتیاط کرے، کیونکہ دین ہماری پسند اور سوشل میڈیا کے رجحان کا نام نہیں۔ دین اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا راستہ ہے، اور رسول اللہ نے ہمیں قرآن اور اپنی سنت کے ذریعے اس راستے کی رہنمائی فرمائی۔ آج کی بات کا خلاصہ بہت آسان ہے، مرغی کا گوشت بذات خود حرام نہیں۔ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ نبی کریم نے مرغی کا گوشت تناول فرمایا، البتہ گوشت کے حلال ہونے کے لیے شرعی طریقے سے ذبح ہونا ضروری ہے، اور قرآن کریم نے مردار، بہتا ہوا خون، سور کا گوشت اور بعض مخصوص طریقوں سے مرنے والے جانوروں کو حرام قرار دیا ہے۔ لہذا آئندہ جب بھی آپ کو ایسی کوئی پوسٹ ملے جس میں لکھا ہو فلاں چیز حرام ہے، تو فوراً اسے دوسروں کو بھیجنے کے بجائے ایک لمحہ رک جائیں، دیکھیں کہ اس کا حوالہ کیا ہے، اگر حدیث ہے تو اس کا معتبر ماخذ دیکھیں، اگر قرآن کی آیت ہے تو سورت اور آیت نمبر دیکھیں، اور اگر کوئی بات ثابت نہ ہو تو اسے رسول اللہ کی طرف منسوب کرنے سے بچیں، کیونکہ محب رسول کا تقاضا یہی ہے کہ ہم آپ کی طرف وہی بات منسوب کریں جو واقعی اپنے فرمائی ہو۔ اللہ تعالی ہمیں دین کو صحیح سمجھنے، قرآن و سنت پر عمل کرنے، جھوٹی اور بے بنیاد باتیں پھیلانے سے بچنے اور حق بات کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ معلومات مفید لگی ہوں تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں، لیکن صرف صحیح اور مستند بات کے ساتھ۔ اور یاد رکھیں، دین میں جذبات سے پہلے دلیل اور بات پھیلانے سے پہلے تحقیق ضروری ہے۔